اہم تجارتی گزرگاہ اپنے ہنمز میدان جنگ میں تبدیل، جہاں کبھی پرامن طریقے سے جہاز چلتے تھے وہاں اب مثال چلنے لگے۔ امریکی اور ایرانی بحریہ آمنے سامنے، آبِ ہرمز میں ایران کی طرف سے اینٹی شپ کروز میزائلوں سے حملہ۔ امریکی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا قواعد کی خلاف ورزی پر جارحانہ اقدام کیا گیا۔ ایرانی فوج دشمن کو کم سے کم وقت میں جواب دے گی۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایرانی تیل کی ترسیل، 4 ایرانی آئل ٹینکر آبِ ہرمز سے گزر گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق چاروں آئل ٹینکرز مجموعی طور پر 70 لاکھ بیرل تیل لے کر جا رہے تھے۔ تمام جہازوں نے اپریل کے وسط میں ایران کے مرکزی آئل ٹرمینل خارج سے تیل لوڈ کیا تھا۔ دوسری طرف سینٹ کام نے اب تک 127 تجارتی بحری جہازوں کا رخ تبدیل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر دھمکیوں پر اتر آئے، کہا معاہدے کے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات والے بیان پر بھی یو ٹرن، کہا معاہدہ فائنل ہونے کی صورت میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایران کے ساتھ تنازع میں ہر صورت فتح امریکہ کی ہوگی۔ امریکہ اسرائیل ایران میں تقسیم کا بیج بونا چاہتے ہیں۔ عوام میں مایوسی، بد اعتمادی پھیلانے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ میدان جنگ میں ناکامی کے بعد ہائبرڈ جنگ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ دشمن کو میدان جنگ میں عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا قوم کو یکجہتی کا پیغام۔ ٹرمپ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم ان کی شرائط مانیں اور اپنی شرائط مبہم کر دیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں موجودہ مسودے میں ابہام ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ایران کو دھمکی دینے اور اس کے نتائج سے بچ نکلنے کا دور ختم ہو چکا۔ ایرانی قوم کسی دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گی۔ ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بشکیک میں اہم ملاقات، پاک ایران تعلقات، خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر گفتگو، خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر داخلہ محسن نقوی شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء داخلہ اجلاس کے لیے کرغزستان میں ہیں۔ اجلاس کل تک بشکیک میں جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آج آخری روز، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج گلگت میں جلسہ کریں گے۔ مسلم لیگ نون بھی آج گلگت میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا وقت آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے گلگت بلتستان میں انتخابات کی تیاری مکمل۔ تاجر برادری نے بجٹ سے ریلیف کی امیدیں وابستہ کر لیں۔ مظفر گڑھ کی تاجر برادری کا کہنا تھا جنگی صورتحال، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے، سمارٹ لاک ڈاؤن کے باعث معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ حکومت کو بجٹ میں بے جا ٹیکسز نہیں لگانے چاہیے۔ گرمی میں پانی کی عدم دستیابی پریشانی کا سبب، بھکر کے مختلف علاقوں میں واٹر سپلائی سسٹم بند، فلٹریشن پلانٹ نہ لگائے جا سکے، شہری آلودہ پانی پینے پر مجبور، نکاسی آب کا نظام بھی بری طرح متاثر، گندے پانی کے جوہر امراض پھیلنے لگے۔ بہاولپور میں مثالی گاؤں پروگرام کا جائزہ اجلاس، کمشنر عرفان علی کاٹھیا نے صدارت کی۔ 35 دیہات میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ، دیہات میں پارکس، کھیل کے میدان بنانے پر غور، حکومت پنجاب دیہی ترقی کو ترجیح دے رہی ہے، کمشنر کی گفتگو۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور یالہ باری کا امکان، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں یالہ باری بھی متوقع، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ، شام اور رات کو ملتان، بہاولپور میں ہوائیں چلنے کا امکان، رات آندھی چلنے سے بہاولپور میں
مختلف واقعات، ایک بچی جاں بحق، 13 افراد زخمی۔ بہاولپور میں 36 گھنٹے میں مٹی کے 2 طوفان، ڈسٹ الرجی کے مریضوں میں اضافہ، 2 روز میں الرجی کے 300، دمے کے 200 مریض رپورٹ۔ مریض بی وی ایچ اور صادق عباسی ہسپتال میں لائے گئے۔ شہری باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال لازمی کریں، طبی ماہرین کا مشورہ۔ دنیا بھر میں آج ماحولیات کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد آلودگی کے خاتمے سے متعلق شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے۔ بڑھتے درجہ حرارت سے انسانی زندگی، جنگلات، پانی کے ذخائر اور زراعت متاثر۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا عالمی یوم ماحولیات پر پیغام۔ عالمی طاقتوں سے موسمیاتی تبدیلی کے کثیر الجہتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور۔ ادھر تیسرے ون ڈے میں آسٹریلیا کو 4 وکٹوں سے شکست، 3 میچز کی سیریز پاکستان نے 2-1 سے جیتی۔ شاہینوں نے 158 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ بابر اعظم 40، محمد صداقت نے 27 رنز بنائے۔ اور گلوکار ابرار الحق جینزی کے رنگ میں رنگ گئے۔ ریپر روچ کیلا کے ساتھ مل کر نئی نسل کے لیے گانا گایا۔ ہسنادی سرکار ریلیز کر دیا گیا۔